پہلے تھنا منڈی اس وقت پونچھ میں ہیں اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم نے مظفر صاحب سے بات کی جائے اور مظفر اقبال خان جج صاحب سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ بالآخر مظفر اقبال خان MLA تھنا منڈی پہ اس وقت جاری ہے. جانیں گے اس سفر کے بارے میں اور بہت کچھ جاننا مظفر اقبال خان صاحب سے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت اسمبلی میں جو چند بہت ذہین لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں ان میں ایک نام مظفر اقبال خان صاحب کا ہے. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. پہلا سوال مظفر جی صاحب، آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں آپ پونچھ آئے تعزیت کے لیے ایک جگہ تو لوگ کہنے لگے جی صاحب آئے ہوئے ہیں. مظفر جی صاحب کا یہ جو سفر شروع ہوا تھا یہ اس وقت جاری ہے. مظفر اقبال خان بحیثیت MLA کیسا محسوس کرتے ہیں سر؟ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں. میرے والد صاحب بھی MLA رہے اور میرے والد صاحب نے پہلا جو الیکشن لڑا وہ 77 میں لڑا اور میری برتھ 72 ہے. ٹھیک. یعنی میں نے تھوڑی بہت فینٹ سا آئیڈیا ہے مجھے کہ ان کا چناؤ نشان کیا تھا، کیونکہ میں 5 سال کا تھا، 4.5-5 سال کا، لیکن مجھے آئیڈیا ہے. اور اس کے بعد میں نے خدمت خلق، یعنی جس کو انسانی خدمت کہتے ہیں، وہ اپنے گھر میں نے پنپتے دیکھا ہے اس کو. تو میرا مقصد بھی وہی رہا بحیثیت جج بھی اور بحیثیت ایک وکیل بھی، اور آج میں ایک لیجسلیٹر ہوں. مقصد جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا. تو میں کوشش کرتا ہوں جتنا میرے بس میں ہے اتنی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں. اپنی کنسٹیچوئنسی کے بارے میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں یا دیگر جتنی بھی لوگوں کی مشکلات ہیں، بجلی، پانی، سڑک کی مشکلات بہت زیادہ ہیں ان دنوں، ان پر بھی میں کافی کنسنٹریٹ کر رہا ہوں. میری توجہ ان پہ بھی ہے. باقی جو رہا سوال کہ لوگ جج صاحب کہتے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نام کے ساتھ، جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں کلیچے. تو یہ ایک کلیچے ہو جاتا ہے کہ پتھٹ لگ جاتی ہے. تو جب میں جج بنا تو اس وقت اس ایریا کے بہت کم لوگ جج تھے، اور واقعہ ہی آج بھی مجھے جتنے بھی لیجسلیٹرز بھی جو میرے ساتھی ہیں، کلیگ ہیں، وہ بھی مجھے جج صاحب ہی کہہ کے پکارتے ہیں. مظفر صاحب، جب آپ نے یہ الیکشن جیتا، ہم اس پر بات نہیں کریں گے کہ کتنا مشکل تھا، کتنا آسان تھا. آپ بار بار اس حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں اور بہت سارے انٹرویوز ہم نے سنے ہیں. لیکن مظفر صاحب، ایک سوال جو بہت اہم ہے وہ سوال یہ کہ اسمبلی میں جو بہت ذہین لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں ان میں ایک نام مظفر اقبال خان صاحب کا بھی ہے، اور خاص طور سے راجوری پونچھ کی پریشانیاں آپ کے سامنے ہیں. تو راجوری پونچھ کی باقی کنسٹیچوئنسیز کے MLAs کے لیے ایک طرح سے آپ کو مثال بھی بننا چاہیے. لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ MLA تھنا منڈی کیا کرنے جا رہے ہیں، MLA تھنا منڈی کے کیا منصوبے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تاکہ ہم جواب دہ بنا سکیں اپنے MLA کو. اپنے MLA سے پوچھ سکیں کہ اگر MLA تھنا منڈی یہ سوچ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں؟ دیکھیں، تعمیر و ترقی کے جہاں تک معاملات ہیں، ہر MLA کوشش بھی کر رہا ہے اور کوشش کرتا بھی رہا. اس سے ماضی میں بھی MLAs نے کوشش کی، تعمیر و ترقی ہوئی بھی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آ کر شروعات کی ہے. تعمیر و ترقی کا سفر جو ہے آزادی کے بعد اگر شروع ہوا تو ہم نے کچھ سفر طے کیا ہے، اور اس میں سب کی پارٹیسپیشن رہی. جو میرے سے پہلے MLA رہے ان کی بھی رہی، منسٹرز کی بھی رہی، اور گورنمنٹس کی بھی رہی. نیا میں کیا کرنے والا ہوں یہ میں آج آپ کو ڈسکلوز نہیں کروں گا. آپ کو 10-15 دن کے بعد پتہ چلے گا. اور میرا مقصد MLA کا الیکشن لڑنا، لیجسلیٹر بننا، یا اس سیاسی زندگی میں جس کو پبلک لائف کہتے ہیں، پبلک لائف میں آنے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ نہیں تھا. اور بالخصوص میرا MLA بننے کا مقصد خالی سڑک، بجلی اور پانی ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک ضرورت ہے زندگی کی. لیکن آج کی تاریخ میں اگر آپ آج کی ڈیٹ میں یہ سوچیں گے کہ نہیں یہی سب کچھ ہے، تو وہ سب کچھ نہیں ہے. بالکل. بہت سارے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہے ریسٹوریشن. ہماری اسٹیٹ کی جو پہچان ہے، ہماری اسٹیٹ واپس، اور اسی صورت میں جس صورت میں ہم سے لی گئی تھی، واپس لانا ایک بہت بڑا معاملہ ہے. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں، اگر اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہے، حالانکہ آپ نے
میرے لیے کچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی کر دی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ان ذہین لوگوں میں بھی شامل ہوں، لیکن ذہانت جو ہے وہ کسی انسان یا فرد کے بس کی بات نہیں ہے. ذہانت قدرت نے دی ہوتی ہے. اگر اللہ نے میرے اندر کوئی قدرت نے میرے اندر کوئی ذہانت رکھی ہے تو میں دعا گو ہوں، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ دعا کریں کہ میں اس ذہانت کا صحیح استعمال کر سکوں، تاکہ میں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں. صاحب ایک چیز میں جاننے کی آپ سے کوشش کروں گا، اسٹیٹ ہوڈ 370 یہ تمام چیزیں آپ سپریم کورٹ میں لڑ چکے ہیں، اس پر بات نہیں کروں گا، وہ آپ بھی کوشش کریں گے اور سرکار بھی اس معاملے میں سنجیدہ ہے. میں آپ سے ایک سوال بیسک کرنا چاہوں گا سر. مظفر اقبال خان صاحب سڑک، بجلی، پانی کی بات کر رہے ہیں. یہ مشترکہ خطۂ پیر پنجال کی پریشانی ہے کہ ہم پچھلے 10 سال پہلے بھی، 15 سال پہلے بھی، 20 سال پہلے بھی، 5 سال پہلے بھی سڑک، بجلی، پانی. آج 2024 سڑک، بجلی، پانی، اس سے آگے خطۂ پیر پنجال بڑھ ہی نہیں پایا سر. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ واقعہ ہی 2024 میں ہمیں کم سے کم سڑک، پانی اور بجلی کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ہمیں دیگر جو ملک کے جو دیگر ریاستیں ہیں، ترقی یافتہ ریاستیں بھی کچھ ہیں، کچھ ترقی پذیر بھی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے تھا. اس میں شک نہیں. ہم نے وی ہیو ٹیکن سرٹن لیپس، بگ اسٹرائڈس آلسو. ہم نے بہت ترقی بھی کی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم وہیں کھڑے ہیں، لیکن جس سپیڈ سے، جس پیس سے ہمیں یہ ترقی کرنی چاہیے تھی، ہم نہیں کر پائے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ رجوری پونچھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ڈسٹرکٹس جو ہیں یہ بارڈرز ابٹنگ ہیں. پی او کے ہمارے ساتھ ہے. یہاں پہلے تو امن نہیں رہا، اور اس وجہ سے یہاں انویسٹمنٹ بھی نہیں ہو پائی، اور لوگوں میں بے چینی ہی رہی. وہ بھی ایک وجہ رہی کہ لوگ تعمیر و ترقی، اپنے بزنس اسٹیبلشمنٹس پر اس طرف دھیان کم دیتے تھے. اب پچھلے 10-20 سالوں میں یہ تھوڑی سی چینج آئی ہے کہ لوگوں نے انویسٹمنٹ بھی کرنا شروع کی ہے، اور انشاءاللہ ہم ترقی بھی کریں گے. لیکن ترقی ہم سر اٹھا کے کریں گے. ہم ترقی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ناک رگڑتے رہیں گے جس طرح کہ ہمیں آج مجبور کیا جا رہا ہے. میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا کہ گورنمنٹ کے اندر کتنی مشکلات ہیں. ارے بھائی، وہ ریاست جو ایک ملک تھا، اس کو آج آپ نے تباہی کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیا. اور بہت جلد، اب میری بات یاد رکھنا، ایک مومنٹ شروع ہونے والی ہے پورے جموں کشمیر میں، اور اس مومنٹ کا آغاز ہو سکتا ہے رجوری سے ہو سکتا ہے جموں سے ہو، اور وہ مومنٹ پورے جموں کشمیر میں پھیلے گی. اور اس مومنٹ میں ہر آدمی، بچہ، بوڑھا، جوان، سب شامل ہوں گے. لیکن اس وقت اس کو سٹیم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. آج وقت ہے حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ جموں کشمیر کے جو لوگ ناراض ہیں، حقیقت ہے، آپ نے ابھی سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے چینلز پہ بھی سنا ہوگا، لوگ بہت پریشان ہیں. بے روزگاری اس قدر بڑھ گئی کہ تاریخ میں کہیں اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. نوجوان جو ہے وہ آج فرسٹریٹ ہو چکا ہے، اور اس فرسٹریشن کا فائدہ اکراس دی بارڈر ہمارا دشمن کوئی اٹھا سکتا ہے، جو سب سے بڑا چیلنج بن جائے گا. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی سول ڈس اوبیڈینس نہ سٹارٹ ہو جائے یہاں، جس تباہی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں، کہ ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو، جو ہماری الیکٹڈ سرکار ہے، اب سرکار کو بھی آپ کھل کر کام نہیں کرنے دیں گے، آپ ان کو پاورز نہیں دیں گے، تو مجھے یہ بتاؤ، لوگوں کے جو تکلیفیں ہیں، دکھ درد ہے، لوگوں کی تعمیر و ترقی ہے، وہ کیسے آپ سلجھا پائیں گے اس مسئلے کو؟ اس گتھی کو سلجھانا تو ہے کہیں نہ کہیں، لیکن یہ جو ہردرمی کی سیاست پچھلے 5-10 سال میں ہم نے دیکھی ہے، یہ ہم کو کہیں برباد نہ کر دے. مظفر اقبال خان جیسا شخص بیٹھا ہے ایم ایل اے بننے سے پہلے بھی، اور اب آپ آنریبل ایم ایل اے ہیں. میں 2 چیزوں کی طرف آپ کا دھیان دلواؤں گا. خطۂ پیر پنجال کے پاس سوائے 2 چیزوں کے کچھ نہیں ہے. ایک گورنمنٹ میڈیکل کالج، ایک بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی. دونوں تباہی کے دہانے پہ ہیں، اور جو خبریں ہم تک آ رہی ہیں، اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں
جب یہ دونوں ادارے بند ہو جائیں گے. اور خطہ پیر پنجال کو سرکاروں نے اگر پچھلے 70-75 سال میں کچھ دیا ہے، یہی دو چیزیں ہیں. آپ کا جی ایم سی بغیر پرنسپل کے پچھلے 1-1.5 سال سے چل رہا ہے. یونیورسٹی میں ٹیچرز کو، اساتذہ کو تنخواہیں، ملازمین کو تنخواہیں تک نہیں مل رہی ہیں. اتنا برا حال ہے ان دو اداروں کا. کیا آپ کی ذمہ داری بحیثیت خطہ پیر پنجال کے رہنے والے، بحیثیت ایم ایل اے، کچھ زیادہ نہیں بڑھ جاتی ہے اب کہ ان دو اداروں کو کم سے کم ہم بچائیں؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. یونیورسٹی بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچا دی گئی. اس کے فنڈز چوک کر دیے گئے. شاہدرہ شریف سے جو پیسہ ملتا تھا پر منتھ وہ بند کر دیا گیا. فنڈز الاٹمنٹ، بجٹ الاٹمنٹ بالکل منیمم کر دی گئی کہ یہ یونیورسٹی ختم کر دی جائے. اور بہت ساری سازشیں بھی ہوئی اس کے لیے کہ اس یونیورسٹی کو ضم کیا جائے جموں یونیورسٹی کے ساتھ. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ میرا فرض بنتا ہے اور میں انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کروں گا. میں نے مائنڈ بنایا ہے کہ رجوری پونچھ کے ہم جتنے بھی لیجسلیٹرس ہیں ہم سب اکٹھے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو ملیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری اس یونیورسٹی کو بچایا جائے. یہ یونیورسٹی تباہی کے دہانے پہ ہے. آج وہاں ایڈمیشنز نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ فنڈز الاٹمنٹ چوک کر دی گئی اور جان بوجھ کے کی گئی. وہ کوئی آپ یہ کہو کہ کوئی فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے نہیں تھی، وہ جان بوجھ کے کی گئی. اچھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس یونیورسٹی کی طرف اٹینشن بہت لازم ہے اور جلدی وہ اس کو فنڈز کا فلو ہونا چاہیے. ایڈیکویٹ فنڈ اس کو سپلائی ہونے چاہیے تاکہ یونیورسٹی جو ہے وہ اسموتھلی رن کی جا سکے. رہا سوال میڈیکل کالج کا، بالکل آپ نے درست فرمایا. میں ایک دن اچانک میں نے میڈیکل کالج کا دورہ کیا تو پچھلے 6-7 مہینے سے وہاں کی لفٹ بند پڑی تھی. میں نے تھوڑی سی سختی کی تو اب اس کو چالو کیا گیا. وداؤٹ پرنسپل ریموٹ کنٹرول کے تھرو آپ میڈیکل کالج نہیں چلا سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں نے منسٹر صاحبہ سے بھی یہ ٹیک اپ کیا تھا اور ان رائٹنگ دیا تھا کہ وہاں پرنسپل دے دو. ہمارے ڈاکٹرز کی گمیر مغلاں ہماری ایک پی ایچ سی ہے بہت پچھڑے ہوئے علاقے میں، وہاں ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے. اگر کسی کو معمولی سی چوٹ آ جائے تو وہاں سٹچ لگانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے. منجا کوٹ میں آپ یقین نہیں کرو گے پچھلے کئی سالوں سے ایک آیورویدک ڈاکٹر چلا رہا ہے جو ایسوسیٹ ہاسپٹل ہے جہاں کم سے کم 10 ڈاکٹر ہونے چاہیے. تو یہ پچھلے 5-7 سالوں میں ظاہر سی بات ہے کہ سسٹم پورا ڈریلڈ کیا گیا. کسی کو توجہ نہیں تھی ادھر کہ یونیورسٹی بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے. ارے بھائی جب الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی تو اب ان کو جواب دہ بنائیں گے ہم اور ہم کوشش کریں گے کہ ان انسٹیٹیوشنز کو بچایا ہی نہ جائے بلکہ ان کو پراپر فنکشن کروایا جائے. سر، جو یونیورسٹی کی روداد وہاں کے لوگ سناتے ہیں، جو عمارتیں یونیورسٹی کو قائم کرتے وقت بنی تھی وہی عمارت ہے اور آہستہ آہستہ عمارتیں جو ہیں وہ ڈہ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں نے بتایا کہ اگر یہی حال رہا تو 10 سال کے بعد یہ یونیورسٹی کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں نے بھی اپنے لیول پہ پتہ کیا ہے کہ یونیورسٹی کے فنڈ چوک کرنے کا ایک ہی پرپس تھا کہ یہ یونیورسٹی کو بند کیا جائے، لیکن انشاءاللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کو یقین دیتا ہوں کہ سیشن سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ بجٹ سیشن سے پہلے ہم تمام رجوری پونچھ کے لیجسلیٹرز جو ہیں وہ آنریبل چیف منسٹر سے مل کر اس بجٹ میں اس کے لیے موافق رقم رکھی جائے. مظفر صاحب، اب ذرا جموں کشمیر کا ایک بڑا مسئلہ اس پر بات کرتے ہیں، وہ ہے ریزرویشن کا مسئلہ. آپ کی سرکار نے اس پہ ایک کمیٹی بھی بنائی ہے، معاملہ سب جوڈیس بھی ہے، اور ریزرویشن کے حوالے سے حالانکہ آپ سرکار کا حصہ ہیں، اس جماعت کا حصہ نہیں ہیں، لیکن آپ اسی جماعت میں رہے ہیں. آپ ہی کی سرکار کے، آپ ہی کی جماعت کے آنریبل ممبر پارلیمنٹ اس ریزرویشن کو ریویو کرنے کی بات کر چکے ہیں. پی ڈی پی سے وحید پرہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں، اور ریزرویشن کا جن ایسا لگتا تھا جو بند ہو گیا ہے، اب چلے گا سب کچھ ایسے ہی، وہ اب بوتل سے باہر آ گیا ہے. ریزرویشن کے حوالے سے یہ جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں آنریبل ممبر پارلیمنٹ کی طرف سے، آنریبل ایم ایل اے وحید پرہ کی طرف سے، آپ ان کو کس حد تک صحیح مانتے ہیں اور آپ کیا مانتے ہیں کہ کیا واقعی ریزرویشن کو ریویو کیے جانے کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ریزرویشن جو ہے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے
کہ ریزرویشن 50% کراس نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں جموں کشمیر میں اگر آپ سینسس کروا لیں نا تو ریزرو کیٹیگری کے لوگ مور دین 70% ہوں گے. 20% جو لوگ ہوں گے او بی سی, اے ایل سی, آر بی اے, ایس ٹی, ایس سی, ٹوٹل پاپولیشن کا. جو اندرا ثانی کی ججمنٹ جو کیپ رکھتی ہے نا 50% والی, اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ جہاں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ٹرائبس کی تعداد زیادہ ہے کسی اسٹیٹ میں تو وہ 50% ایکسیڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ریزن دینا ہے. ٹھیک. تو ریزن سب سے بڑا ہے پاپولیشن ریشو. ابھی شیڈیول ٹرائب 10% جو ایڈ ہوا ہے, 10% آلریڈی تھا. آپ پاپولیشن, ٹوٹل پاپولیشن کا پرسنٹیج نکال لیں کہ پہاڑی کمیونٹی کی کتنی پرسنٹیج ہے. اگر وہ 12% ہے تو 12 دے دو ان کو, اگر وہ 8% ہے تو 2% گھٹا دو, لیکن وہ سینسس کے بعد ہوگا. اب یہ ریزرویشن کی جو شرح ہے, شرح کی بنیاد جو ہے وہ ہوتی ہے ٹوٹل پاپولیشن کی کتنی شرح ہے وہ کمیونٹی. ٹھیک. اگر گجر بکروال کمیونٹی جو ہے وہ 12% ہے تو وہ بھی 12% کے حقدار ہیں. 8 ہیں تو 8 ہونی چاہیے. لیکن ایسے آپ کہیں گے کہ نہیں جی ہم کم کریں گے تو اس سے ناراضگی بڑھے گی, اس سے انریسٹ ہوگی. اور کچھ لوگ ابھی بھی جو پہاڑی کمیونٹی کے یا گجر کمیونٹی کے کچھ لوگوں میں خدشات ہیں کہ بھئی یہ کیا موو ہے. گورنمنٹ کو اس پر اپنا سٹینڈ کلیئر کرنا چاہیے. ہم تو کوشش کریں گے کہ بھئی اس کمیٹی کو بھی سمجھانے کی کہ یہ سینسس کے بعد آپ پاپولیشن کی ریشو دیکھ کر اس حساب سے دے دیں. ابھی 50% کراس نہیں ہوا ہے. بیسیکلی جو ای ڈبلیو ایس ہے, یعنی اکنامکلی ویکر سیکشن ہے, ای ڈبلیو ایس کلاس ہے, دے ول کٹ اکراس دی اوپن میرٹ. وہ ریزرو نہیں ہے, اس میں نہیں آ سکتا ہوں کیونکہ میں شیڈول ٹرائب ہوں. تو جتنی ریزرو باقی کیٹیگریز کے لوگ ہیں, شیڈول کاسٹ ہو گئے, شیڈول ٹرائب ہو گئے, وہ ای ڈبلیو ایس میں آ نہیں سکتے ہیں. اس میں صرف اوپن والے آ سکتے ہیں نا. کہتا ہوں ای ڈبلیو ایس از اے ریزرویشن امنگ اوپن. اوپن کے لوگوں میں جو لوگ زیادہ غریب ہیں ان کے لیے ایک اوپن میں کیٹیگری بنائی ہے. اس کو آپ ادھر مت ڈالیں, وہ ریزرو کیٹیگری میں نہیں آئے گی. دیٹ از کالڈ ہاریزنٹل ریزرویشن, دیٹ از ناٹ ورٹیکل ریزرویشن. ہاریزنٹل ریزرویشن ول کٹ اکراس اوپن میرٹ, ناٹ اگینسٹ دیز ریزرو کیٹیگریز. ہمارا کوئی بچہ تو اس میں آ نہیں سکتا ہے, وہ تو اوپن والوں کے ہی آئیں گے, تو اس کو اوپن کے کھاتے میں رکھا تبھی تو 50% کیا ہے. لیکن وہ کیپ بھی اپلائی نہیں کرتی ہے جہاں ٹرائبس کی یا ریزرو کیٹیگریز کی پاپولیشن بڑھتی ہے. بھئی آپ نے رجوری پونچھ والوں کو باہر نکال دیا, کس سے؟ ای ڈبلیو ایس میں تو آ نہیں سکتے تھے وہ. ٹھیک, اب ای ڈبلیو ایس پورا رجوری پونچھ باہر ہو گیا, ہم نہیں آ سکتے اس میں. آر بی اے میں ہم نہیں آ سکتے اب, کیونکہ اس میں انہوں نے کہا ادر دین ایس ٹی ایس سی آر بی اے بنوا سکتا ہے. اے ایل سی میں ہم نہیں آ سکتے اب, او بی سی میں ہم نہیں آ سکتے اب. تو آپ ہماری شرح دیکھ لو, ہماری پاپولیشن کا تناسب کیا بنتا ہے پورے جموں کشمیر میں, اس حساب سے ہم کو دے دو کی ریزرویشن. اور اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے یہ غیر قانونی جو آرڈر کیا ہے, ایس او جو نکالا ہے, آپ نے ان لوگوں کو بار کیسے کیا؟ آر بی اے والا وہ تو اس کی چوائس ہے, وہ کوئی بھی کیٹیگری لے لے, اپلائی ایک کرے گا. جی, وہ ایک کیٹیگری کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے. لیکن اس بار پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پونچھ رجوری والے جو ہیں وہ آر بی اے میں بھی نہیں لے سکتے کیٹیگری, وہ او بی سی بھی نہیں لے سکتے, وہ اے ایل سی بھی نہیں لے سکتے, وہ صرف ایس ٹی لیں گے. وہ صرف ایس ٹی لیں گے. جی, کیونکہ اس ایس او میں ہے, جی, ادر دین ایس سی اور ایس ٹی. مظفر صاحب ایک چیز یہ سمجھائیے گا, جو کشمیر سے چونکہ یہ آواز اٹھی ہے بڑے پیمانے پہ, کیا کشمیر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ خاص طور سے یہ زیادتی نہیں ہے کہ جب وہ ایم بی بی ایس کریں گے یا کل جاب کے لیے جائیں گے تو ریویو کیوں نہ کر لیا جائے؟ ہو جانا چاہیے ریویو. اور جیسے آپ فرما رہے ہیں آبادی کے تناسب سے چیزوں کو آپ ڈیسائیڈ کریے. اگر گجر بکروال یا پہاڑیوں کو جو آپ نے ایس ٹی دی ہے وہ 8% ہیں تو 8% کریے, 10 ہے تو 10 کریے. تو ریویو ایک بار ہو جائے تو پھر کم سے کم آسانی ہو جائے گی اور اس طرح کی آوازیں پھر نہیں اٹھیں گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ ریویو مت کرو؟ میں کہتا ہوں کرو, بٹ آن دی بیسس آف سینسس. اگر پرانے سینسس پہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تناسب تو تقریباً وہی رہے گا.
یا آپ 2 سال انتظار کریں، یا 2 سال انتظار کریں 26 کا، جب بھی ہوتا ہے، 26 سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، وہ سینسس تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو یا تو سینسس کا انتظار کریں، یا جو 2011 میں سینسس ہوا ہے جی تناسب تو تقریباً شرح تو وہی رہے گی، آپ اس کی بنیاد پہ اب جتنی جس کی پاپولیشن ہے کریں، اور جن کیٹیگریز کی آپ نے ریشو گھٹانی ہے گھٹا سکتے ہیں آپ. ارے بھائی کہاں لے جاؤ گے؟ 20% RBA تھا اور وہ صرف گاؤں کے دور دراز کے علاقوں کو تھا، شہر کے بچے اس میں نہیں ہوتے تھے، اور گاؤں کا بچہ جو بیچارہ محنت کش کا بچہ تھا اس کو ایک اپرچونٹی ملتی تھی، آپ نے پہلے ہی اس کو 20 سے 10 کر دیا ہے، اب اور کتنا ریڈیوس کرو گے آپ؟ اور پہاڑیوں کو 10% ملا ہے، حالانکہ میرے حساب سے آئی مے بی رانگ، جو 11 کا سینسس ہے ہماری تقریباً 11 پوائنٹ کچھ % بنتی تھی ریزرویشن، ہم کو 10 دی گئی. ہم کہتے ہیں تم ریشو نکالو، اگر ہماری 8% پاپولیشن ہے تو 8 دے دو، اگر 11 پوائنٹ کچھ ہے تو 11 پوائنٹ کچھ دو نا. میں وہ تو ایک لاجک ہے نا، اس کے لیے دیر از اے رول، سیٹ رول فار دیٹ. یہ تو نہیں میں تکا مار دوں گا، نہیں جی ہمیں 20% دے دو، جو ہماری شرح بنتی ہے دے دو ہمیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اور گجر بکروال پہ اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو ان کے بھی شرح دیکھ لو، جو ان کی پرسنٹیج ہے وہ اسٹیٹ میں 10% 10 بنتی ہے، ان کی 10 دے دو، 12 ہیں تو 12 دے دو، جتنی ان کی بنتی ہے. لیکن اگر ایسے ہی کوئی اندازے سے کرتا ہے تو وہ غلط ہے. باقی ایک انریسٹ میں مانتا ہوں کہ لوگوں کو خدشات ہیں، لیکن خدشات کسی بنیاد پہ ہونے چاہیے نا، یہ کوئی بنیاد نہیں ہے کہ اس لیے کہ بھائی ریزرویشن بڑھ گئی ہے تو اوپن میرٹ کی بھی ریشو دیکھ لو، اوپن میرٹ کے لوگ کتنے ہیں. آپ دیکھیں گے کشمیر میں مور دین 30% جو پاپولیشن ہے وہ OBC میں کور ہو گئی. اب اس کو کوئی نہ کور کرے وہ الگ بات ہے، لیکن ٹریٹس جو ان کے ہیں اپنی جو آکوپیشن سے ان کے لحاظ سے 30% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ OBC میں آتے ہیں، اور OBC انہوں نے صرف 8% دی ہے، حالانکہ OBC باقی جگہ 27% ہے، یہاں 8% ہے، پورے ملک میں 27% ہے. تو یہ وہ اویل کر رہے ہیں سر OBC کشمیر والے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ OBC تو جو بھی OBC والے جو اس میں کیٹیگری میں کچھ کمیونٹیز جو فال کرتی ہیں وہ تو کریں گی. RBA بھی ہے کشمیر میں کافی جگہ، جو بہت دور دراز کا علاقہ وہ RBA میں بھی ہے. اویل تو سب کر رہے ہیں. اب ان کو یہ خدشہ ہے کہ نہیں جی یہ جو 10% جو ہے یہ بھی ریزرو ہے، وہ بیسیکلی مسکنسیپشن ہے. وہ ریزرو کیٹیگری میں نہیں ہے، وہ اوپن میں ان کو 10% لوگوں کو انہوں نے چھوٹ دی ہے کہ یہ جو بہت غریب لوگ ہیں اوپن میں ان کو تھوڑی سی پریفرنس دی جائے. مظفر اقبال خان صاحب کو آپ سن رہے تھے. مختصر سے وقت میں کتنی ساری باتیں مظفر صاحب نے ہمیں سمجھائیں، ہمیں بتائیں. جو ابتدا میں نے کہا تھا کہ اسمبلی میں کچھ ذہین لوگ بھی پہنچے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ اس کلاس سے کم آتے ہیں. لیکن آپ نے اس مختصر سی گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا تقریباً تمام چیزوں کو ٹچ کیا ہے. لیکن ایک بڑا سوال جو ہم اگلے انٹرویو میں مظفر صاحب سے پوچھیں گے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی اور گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری اسی طرح چلتا رہے گا، یا اس کے لیے آنریبل MLAs مل کے راجوری پونچھ کے، حالانکہ اس وقت تو ڈپٹی چیف منسٹر بھی راجوری سے ہیں، پیر پنجال سے ہیں، آنریبل کیبنٹ منسٹر بھی مینڈر سے پونچھ سے ہیں. تو اس وقت ایک کیبنٹ منسٹر ایک ڈپٹی چیف منسٹر بھی راجوری پونچھ سے ہیں. لیکن ہسپتال کی بات کسی نے نہیں کی، اور بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی بات کسی نے نہیں کی. امید ہے آنے والے دنوں میں ہم یہ ضرور دیکھیں گے جو مظفر صاحب نے فرمایا کہ ہم تمام MLAs آنریبل چیف منسٹر سے ملیں گے، اور ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ آنریبل چیف منسٹر خود راجوری آئیں، GMC بھی دیکھیں اور بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بھی دیکھیں. سرکاروں نے پچھلے 70-75 سال میں راجوری اور پونچھ کو کچھ اگر دیا ہے تو یہ 2 ادارے ہیں، دم توڑ رہے ہیں. امید ہے نئی سرکار ہے، نئے لوگ سرکار کا حصہ ہیں، یہ دم توڑتے ادارے بچ پائیں گے ان تمام لوگوں کی کوششوں اور کاوشوں سے. مظفر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا.